اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلو اور قاتلو قتل کرو لڑو فی میں سبیل اللہ سبیل راہ میں اللہ کے راستے میں اور لڑا کرو اللہ کی راہ میں الذین وہ لوگ جو یقاتلو جو قتل کرتے ہیں لڑتے ہیں کم تمہارے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو اور لا نہ تعتدوا اور نہ زیادتی کرو اور حد سے نہ بڑھو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب محبت کرتا پسند کرتا معتدین زیادتی کرنے والے کے ساتھ وقتلوہم اور اقتلو قتل کرو انہیں قتل کرو حیثو جہاں بھی ثقفتموہم جہاں تم انہیں پاؤ انہیں ثقفتم پاؤ وَأَخْرِجُوهُمْ اور اخرجو نکال دو خارج کرو ہم انہیں من حیث جہاں سے اخراجوکم تمہیں نکالیں والفتنہ اور جو فتنہ ہے اشد شدید تر ہے سخت ہے زیادہ من القتل قتل سے ولا اور نہ تقاتلوہم اور نہ انہیں قتل کرو اندہ پاس مسجد حرام کے پاس انہیں قتل نہ کرو ان کے ساتھ جنگ نہ کرو حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں جھگڑا کریں جنگ کریں فیہی اس میں یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگیں فائن پس اگر قاتلوکم اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں تمہیں قتل کریں تمہارے ساتھ جنگ کریں فاقتلوہم پس تم بھی انہیں قتل کرو وذالک اسی طرح جزاء الکافرین جزا ہے بدلہ ہے کافرین کافر لوگوں کے ساتھ یہی سزا ہے ایسے کافروں کی ان آیات میں ان مظلوم اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی جا رہی ہے جن پر 12-13 برس مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے اور تسلیم و رضا کے مجسمے خاموشی سے برداشت کرتے رہے قرآن حکیم نے حکم جہاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 3 چیزوں کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے نمبر 1 کس مقصد کے لیے نمبر 2 کس کے ساتھ نمبر 3 اور کن شرائط اور قیود کے ساتھ قرآن نے جہاد کرنے کی اجازت دی ہے ان آیتوں میں تینوں امور کی وضاحت کر دی گئی ہے مقصد جہاد کے متعلق تو فرمایا ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں حق کی سربلندی کے لیے لوٹ مار تجارتی و صنعتی رقابت وطنی یا نسلی عداوت و تعصب یا اس قسم کے سفلی مقاصد مومن کی جنگ کے پیش نظر نہیں ہوتے صرف ان لوگوں کے ساتھ الذین یقاتلونکم وہ لوگ جو تمہارے ساتھ لڑیں یا جنگ کریں جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جو تم پر جلغار کرنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں اور ان شرائط کے ساتھ لا تعتدوا اور یہ شرط اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ حد سے نہ بڑھو کہ جب جذبات پر قابو نہیں رہتا آتش انتقام بھڑک رہی ہوتی ہے خبردار اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرو کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا عورتوں معصوم بچوں اپاہجوں بوڑھوں کسانوں مزدوروں اور راہبوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے سخت منع فرمایا ہے یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ایک سپہ سالار یزید بن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے پیادہ ان کے ساتھ گئے تو رخصت کرتے وقت انہیں پھلدار درختوں کے کاٹنے اونٹوں اور شیردار جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے منع فرمایا مستشرقین حضرات جو اسلام کے نظر جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں وہی انصاف سے بتائیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی گزری ہے یا آج کے مہذب و متمدن دنیا میں کوئی قوم ایسی موجود ہے جس کی جنگی قانون میں عدل و انصاف کا یوں لحاظ رکھا گیا ہو آج تو جنگ شروع ہوتی ہے تو پرامن شہریوں اور آباد بستیوں کو ایٹم بموں سے اڑا دیا جاتا ہے اور تو معصوم بچوں بوڑھوں بیماروں کسی سے درگزر نہیں کی جاتی ہسپتالوں درسگاہوں عبادت خانوں تک کا احترام بھی پس پشت ڈال دیا جاتا ہے جب صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ کے مطابق مسلمان زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دل میں رہ کر خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے عذر کر کے حملہ کر دیا تو ہم حالت احرام میں حدود حرم میں ان سے کیوں کر جنگ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آمادہ جنگ ہوں تو پھر کعبہ کا مالک تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور سب آزمائشوں سے سخت
ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو یا برگشتہ کرنے کے لیے ہو، دین کے لیے ہو یا دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ہو۔ کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل بھی بڑا بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا، جن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدقے دل سے یقین رکھتا ہو، قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے۔